ہر مذہب ذات پات رنگ نسل ان سب سے اوپر کا ایک احساس ہے انسانیت کا، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے زندگی جینا چاہتے ہیں. اور ایسی ہی ایک نیک دل شخصیت آج ہمارے ساتھ ریڈیو پیر پنجال کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جن کا نام ہے جناب عبدالقادر بیگ صاحب. اور یہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ الگ الگ مدعوں پر بات کرتے ہیں، لوگوں کے ضرورتوں کے بارے میں، لوگوں کی پریشانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہی آواز آج یہاں پر بھی انہوں نے بلند کی ہے. آئیے سنتے ہیں. عبدالقادر بیگ صاحب، بہت بہت سواگت ہے آپ کا ریڈیو پیر پنجال کے اسٹوڈیو میں. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. سر کیسا رہی زندگی، کیسی چل رہی ہے؟ بہت اچھا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. جی جی جی. تو بارشوں کا کافی زیادہ سلسلہ چلتا رہا، تو آپ کے ایریا میں بھی کچھ پریشانیاں رہی ہوں گی، اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ آپ سوشل ورک سے جڑے ہوئے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، لوگوں کی دل کی بات اور وہ جانتے ہیں آپ کی ان کی کون سی نبض ابھی پریشانی میں ہے. تو آپ کی نظر میں سرنگ کوٹ کی بات کروں میں تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان کر رہی ہیں ہماری عوام کو؟ ایکچولی اگر دیکھا جائے کہ کون سی چیزیں پریشان کر رہی ہیں تو گناہ گور مسائل ہیں. تو ہمارے آج بھی مجھے ہمارے ایکس چیف منسٹر کی بات یاد آتی ہے کہ 5 چیزیں بجلی، پانی، سڑک اور صحت اور تعلیم ہے تو دنیا کا نظام ہے. تو اگر آج کی ڈیٹ میں دیکھا جائے تو آج بھی انہی معاملات سے لوگ جو ہے جوجھ رہے ہیں، پریشانی کا سامنا ہے ان کو. تو اگر بات کی جائے تو لسٹ لمبی ہو جائے گی، لیکن اس وقت جو برننگ ایشو ہے ہمارے راشن کارڈ کے معاملے ہیں کہ سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو راشن فری دیں گے. فری تو کیا، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کل ایک لسٹ آئی ہے تو جس میں ہمارے اگر 12 یا 1400 ہمارا راشن کارڈ پورے فیصل آباد کا ہے تو 600 لوگوں کو تو راشن کارڈ سے وہ نکال دیا ہے اور بی پی ایل ان کا جو کینسل کر دیا ہے. حالانکہ ان لوگوں کا سلسلہ ہمارے غریب لوگ ہیں تو ان کا روزی روٹی کا سلسلہ بڑی مشکل سے پہلے سے ہی بڑے پریشان تھے. اوپر سے یہ جو سٹیپ لیا ہے سرکار نے، تو یہ میں چاہتا ہوں کہ سرکار اس پہ غور کرے اور غریبوں کی مدد کی جائے، نہ ہی کہ ان کے منہ سے نوالا چھینا جائے. اسی ایک مدعے پہ اگر تھوڑی روشنی اور ڈالیں تو اس کی خاص وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو سرکار نے کہا تو یہ ہو رہا ہے، جو یہ اس سے اپوزٹ ہو رہا ہے. بالکل جی جی. تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی بات تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا ذہن وہاں تک نہیں جاتا. بالکل. لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہماری پبلک بہت پریشان اور بہت سفر ہو رہی ہے. تو راشن کارڈ کا ایک بہت اہم حصہ ہے، بڑا اہم ایشو ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ سرکار، میں نہیں چاہتا بلکہ ہماری پوری خطہ پیر پنجال چاہتا ہے کہ اس بات پہ غور کیا جائے اور جو ایلیجیبل لوگ ہیں تو ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. انصاف کیا جائے. نہیں، بالکل صحیح آپ نے کہا، کیونکہ راشن جو ایک کھانا ایک بیسک بنیاد ہے ہماری، جس سے بیسک نیڈ ہے، اس کے اوپر تو ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ بیگ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا ایسا لگتا ہے آپ کو اور جس کی وجہ سے ہماری کوئی عوام پریشانی میں ہو یا ان کو کچھ نیڈ ہو جس چیز کی آج کے ٹائم پہ؟ میں بلاک بفلیاز خطہ پیر پنجال کے فضل آباد گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. جی. تو آج سے 40 سال پہلے ہمارا ایک ہائی اسکول، جو کہ آج بھی ہائی اسکول ہی ہے. اچھا. تو حالانکہ بہت سارے جونیئر اسکول جو ہائی سیکنڈری ہو گئے، ہمیں اعتراض نہیں، اچھی بات ہے، ان کا بھی حق ہے. بالکل. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی انصاف کیا جائے اور اس کو ہائی سیکنڈری کیا جائے. تو ان کو کچھ جگہ کی دقت تھی پہلے، تو وہ جگہ بھی اب لوگوں نے مل کے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے. اچھا. تو جیسے کہتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اور ہمارے فیصل آباد کے لوگ بہت سارے جو کہ بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن کہیں سرن کوٹ یا بفلیاز یا کہیں باٹا دنیا دور دراز بھیجنے سے قاصر ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے کہیں نہ کہیں ہماری بچیوں کی جو ایجوکیشن وہ بھی سفر ہو رہی ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ اس کو ہائی سیکنڈری کیا جائے تاکہ ہمارے ایجوکیشن کا معیار جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو. اور دوسری بدقسمتی کی بات کہ ہمارے ہائی اسکول میں کچھ ٹیچر جو کہ میتھ ٹیچر بڑی دیر کے بعد وہاں آئے اور اب سرکار نے یہ ٹرانسفریں کی، تو اس وقت بھی ہماری بہت ساری جو سیٹیں ہیں، جو سبجیکٹ پڑھنے بچوں کو پڑھائے جا رہے تھے، تو وہ بھی سیٹیں خالی ہو گئی. اس کے لیے بھی سرکار سے گزارش ہے کہ کہیں ہمارے بچوں کی پڑھائی پہ جو اثر انداز ہو رہی ہے یہ پالیسیاں، تو اس لیے ان لوگوں کو، ہمارے بچوں کو جو ہے ٹیچر چاہیے تو مہربانی کر کے وہ پرووائڈ کیے جائیں. بالکل. تو بیگ صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ آپ نے بات کی جنہوں نے اس کو جگہ کا بھی، ان کو جو ایشو تھا کہ جگہ اسکول کے لیے نہیں مل پا رہی تھی، اس کا بھی انہوں نے سنبھالا، تو کیا وہ خود سے پرفارم کر کے انہوں نے کیا کچھ، یا کس طرح سے نہیں جو جگہ الاٹ زیادہ ایکسٹرا کی ہے انہوں نے کچھ پبلک کا بہت اہم رول ہے اس میں. تو اس لیے
लोगों ने सोचा कि अगर ये कहीं बहुत सारे हाई स्कूल जो है अपग्रेड नहीं हो रहे थे, तो जब जगह का मसला है तो लोगों ने कहा मिल के हम इस पे गौर करेंगे और प्रोवाइड करके देंगे, और वो लोगों ने प्रोवाइड ये करके कितनी दिया। बड़ी बात है कि लोग खुद से चाह रहे हैं कि एक अपने बच्चे उनके पढ़ें, अच्छी तालीम लें, और उसके लिए वो खुद से इनिशिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छी ये चीज़ है। ऐसा ही एक स्कूल हमारे फजलाबाद चिट्टी बट्टी वार्ड नंबर 2 में है। जी। तो एक कनाल में इस वक्त वो अपना मिडिल स्कूल है, तो कभी आपको हम मौके पे लेके जाएंगे। वो बिल्कुल रो के रखा हुआ है, वहाँ वॉशरूम भी उसके अंदर है, टंकियाँ भी उसके अंदर हैं, और बच्चों को बाहर निकलने की जगह नहीं है। अब पिछले दिनों हमारे एक रजौरी के बच्चे ने बॉक्सिंग में एक गोल्ड मेडल लेके आया, तो हमारे लिए बड़ी खुशी और बड़े फख्र की बात है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी खेलें कूदें, उनके लिए भी जो, तो ये जिनको रोक के रखा हुआ है, जहाँ पे क्लासें भी वो मतलब वहाँ टीचर को पढ़ाना भी मुश्किल आ रहा है, तो वो बच्चे कहाँ खेलें, कहाँ अपना नाम बनाए, कहाँ हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो लगभग कितने बच्चे होंगे उस हाई स्कूल में? उस स्कूल में मेरे हिसाब से 150 या 200 बच्चे हैं। बच्चा पढ़ता है जी जी। और उनको फिर रिलोकेट होना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ी परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। जी और ये हमारा रूट भी वैसा है। सब मैं रूट से ही अगर बात चले तो अभी पिछले दिनों में बारिशों का काफ़ी ज़्यादा दौर रहा, जिसके लैंडस्लाइड की वजह से या फिर काफ़ी नुकसान लोग। तो आपके एरिया में कैसा रहा? हमारे भी बहुत नुकसान हुए हैं वहाँ पे। कल दंदी दाड़ा हमारा एडजॉइनिंग गाँव है, तो कुवैत से मुझे कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे जी हमें तो मजदूरी के सिलसिले में इधर आए हैं। अच्छा। तो फजलाबाद में भी यही हाल है। तो बैर है, बतेड़ है, डांगरी। तो ये जो सरकार ने सड़कें बनाई हैं, हम चाहते हैं कि सड़कें ज़्यादा से ज़्यादा बने। बिल्कुल। लेकिन सड़कें तो बना रहे हैं, लेकिन जब ये सड़कें खोद के तो इनका सीढ़ी वर्क नहीं किया जाता है, तो इनको बंद नहीं किया जाता है, इनकी ड्रेनेज सिस्टम जो है अच्छा नहीं है। तो जहाँ खोद दिया छोड़ दिया, उसकी वजह से ये जो है बारिशें जब होती हैं, तो इससे पहले भी 10 साल 12 साल पहले भी बारिशें होती, इससे भी ज़्यादा होती रही, लेकिन जितना नुकसान इस बार हुआ है इतना नुकसान इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं, काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ है, और ज़रूरी भी है हर चीज़ पे ध्यान दिया जाए, तो जो दी जाए। सरकार से गुजारिश है कि कोई टीम तश्कील दी जाए और जाके इन लोगों के जो है मकान, हमारे बहुत सारे मकान दंदी दाड़े में या फजलाबाद में डैमेज हो गए हैं, तो इनसे गुजारिश है कि इनका मौका दे के तो इनकी भी मदद की जाए, उनको कंपनसेट किया जाए। जी बिल्कुल। रेडियो पीर पंजाल की तरफ से हम भी यही गुजारिश करेंगे सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल से कि जा करके मौके का हालत देखें और उनको थोड़ी सी सहूलत कुछ ना कुछ प्रदान करें उनको भी। और इसके साथ बेग साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सड़क होगी बात हमने की, हमने एजुकेशन की बात की, इसके साथ एक बड़ा अहम मुद्दा होता है हेल्थ का। तो हेल्थ सेक्टर में आपको क्या लगता है, आप सुरनकोट की सूरत हाल क्या है अभी? हमारे सुरनकोट के जो हॉस्पिटल की कंडीशन है, जितनी होनी चाहिए जो फैसिलिटी, अभी थोड़ी सी बात भी होती है थोड़ी, तो इनको ये रेफ़र कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है, तो वो फैसिलिटी भी दी जाए। तो अब मैं फजलाबाद की बात भी करूँगा। तो हमारे फजलाबाद लवरे वार्ड नंबर 7 में एक डिस्पेंसरी सरकार ने दी, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उसको तो डिस्पेंसरी नाम की है, तो वहाँ बिल्डिंग नहीं है। तो अब वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना मतलब जेब खर्चा करके दुकानें बनाई हुई हैं, वो दुकानें किराए पे नहीं देते, तो वो डिस्पेंसरी को दुकानें दी हुई हैं। 200 या 300 रुपये मुझे लगता है मुश्किल से सरकार उनको देती होगी। तो अगर बाहर वो दुकानें किराए पे दें तो मुझे लगता है कम से कम 12-15 रुपये उनको ज़रूर मिलता, इसलिए कि हमारी ये प्रॉपर्टी है, यहाँ रहे। तो हमें छोटी सी प्रॉब्लम ही हो तो हमें यहाँ से दूर दराज जाना पड़ता है। तो हेल्थ का भी बड़ा इशू है। दंदी दाड़ा देख लो, अपने फजलाबाद देख लो, हमारा एक इलाका बैर है जो तो बिल्कुल ही फजलाबाद से दूर दराज है, तो वहाँ बिजली, पानी, सड़क या बहुत सारी परेशानियों का सामना है। तो जो है बराए नाम है, तो जो है तो हमें सरकार से गुजारिश है कि मेहरबानी करके उसको सही ढंग से चलाया जाए ताकि उन लोगों को परेशानी का सामना ना हो। तो एक मैं और जानना चाहूँगा आपसे बेग साहब कि आपने लोगों की बात की, जैसे हेल्थ की भी हमने हर एक तकरीबन हमने मिसाल देखे कि जो जो उनके मुद्दे हैं। जी जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आप लोगों के बीच में जाते हो, खुद जा करके उनसे बात करते हो या फिर वो आपको कांटेक्ट करते हैं किसी भी मसले के ऊपर, जी जी, उनका क्या रिएक्शन रहता है? वो क्यों, मतलब एक सोशल एक्टिविस्ट क्यों इस ज़रूरत पड़ती है कि सोशल एक्टिविस्ट को बीच में इंटरफेयर करके ये सब चीज़ों को संभालना पड़े, मैनेज करना पड़े? वो लोग क्यों नहीं डायरेक्टली गवर्नमेंट से या फिर ऑफिशियल्स के साथ मिल पाते? एक्चुअली परेशानी की बात है कि हमारे लोग सबसे पहले तो ये लाइन में वोट देने के लिए लाइन लगती है इनकी, और उसके बाद जब डीसी साहब के पास जाना हो तो तब भी इनकी लाइन लगी होती है। तो जब भी ये राशन पे होते हैं तो तब भी इनकी लाइन लगी होती है। तो ये बड़ी बदकिस्मती बात है कि हमारे जो लोग हैं जिनको हम चुनते हैं वो भी करते हैं बात, लेकिन जिस हद तक होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमी है।
تو اس وجہ سے لوگوں کو مجبوراً جو ہے کسی ایسے بندے کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری مدد کر سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ جیسے آپ نے بات کی بیگ صاحب کی لوگ جا نہیں پاتے یا پھر ان کو ایک ضرورت پڑتی ہے، ایک چہرہ ہر بار ہر ایک مشکل میں سامنے آتا ہے جو کہ ہے انڈین آرمی کا. جی جی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں میں ہمارے پاس پریشانیاں ہوئی ہے، آگے بھی جب بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، انڈین آرمی کا رول کیسا رہتا ہے عوام کے ساتھ؟ انڈین آرمی کا بہت ہی اچھا رول ہے. جی. جیسے کہ پچھلے دنوں پونچھ وہ مسئلہ بنا تو فلڈ میں جب لوگ آئے تو انڈین آرمی سب سے آگے تھی. بالکل. تو ہمیں فخر ہے اپنی اس آرمی پہ کہ جب بھی جہاں کوئی پریشانی یا کوئی بھی ہو تو یہ کبھی پیچھے نہیں رہتے. تو ہماری انڈین آرمی سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے بہت سارے پروجیکٹ جیسے کہ یہاں پہ سکول چل رہا ہے پوٹھا میں یا اور جگہوں پہ ان کے جو بڑے اہم رول ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فضل آباد میں بھی اس میں کچھ شامل کیا جائے. جیسے کہ آج لڑکے جو ہیں بعض اوقات نشہ عام ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں یہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں، یہ ہمارے بازو ہیں، یہ آنے والا ہندوستان ہے. تو مہربانی کر کے تاکہ ان کے لیے بھی کوئی ایسی اسکیمیں لانچ کی جائیں تاکہ ان کو جو ہے کھیل کود یا اس میں لگایا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی جیسے کہ پہلے میں نے رجوری کی مثال دی، تو ایسے تاکہ ہمارے بچوں کو بھی ایسی فیسلٹی ملے تاکہ یہ بھی آگے کچھ کر پائیں، ایکسپوجر ملے، وہ دنیا دیکھ سکیں، بالکل جہاں پر سماج جا رہا ہے وہاں پر وہ بھی چل سکیں. اور اس کے لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ریڈیو پیر پنجال ایک ایسا ہی ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ کوئی بھی بچہ کوئی بھی آ سکتا ہے. آپ کے بھی بلاگس میں آپ کسی کو بھی ہمارے ساتھ اگر جوڑنا چاہیں تو ضرور جوڑیے. ہماری پوری کوشش یہی رہے گی کہ جتنے بھی لوگ ہوں انہیں ہم نشے سے دور کریں، پریشانیوں سے دور کریں اور بچوں کو ایک نیا پلیٹ فارم دے پائیں. تو بیگ صاحب آپ کا ایک آخری میسج یوتھ کے لیے کیا رہے گا ہمارے؟ میرا ایک پوائنٹ رہ گیا ابھی ہمارے پانی کا بڑا ایشو ہے. جی ضرور بتائیے. تو سرکار کا بہت بہت شکریہ کہ سرکار کروڑوں روپے کے حساب سے سرکار جو ہے پیسے بھیجتی ہے. ہمارے JJM اسکیم ایک ہے، جی ہاں جی، تو جل جیون مشن، اس میں ہمارے جو فضل آباد میں جو کام ہوا ہے تو ٹھیکیدار نے اچھا کام کیا. یہ نہیں کہ اس نے کام میں کوئی کمی چھوڑی ہے، بالکل، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی جو رہ گئی ہے جس کی وجہ سے آج بھی پائپیں ہیں، ٹینک ہیں، لیکن آج بھی لوگ پلاسٹک کی پائپیں لگا کے جگاڑ کر کے جو ہے پانی گھروں تک پہنچاتے ہیں. تو اس لیے میری سرکار سے گزارش ہے کہ جو سرکار پیسہ خرچ کر رہی ہے تو اس کا مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے مقصد جس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے اور لوگوں کو پانی کی پریشانی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے، اور تاکہ یہ جو دقت ہے یہ آگے نہیں ہونی چاہیے. بس بہت شکریہ. اس کے بعد ایک بات رہ گئی نہیں کوئی وہ کیا کہتے ہیں ہمارا یہ جو بجلی کا سسٹم ہے، تو پچھلے دنوں کچھ بیوہ میرے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ 1000 روپیہ ہمیں اگر پینشن ملتی ہے تو 500 روپیہ اگر ایک بلب کا بل آتا ہے تو ہم اس سے راشن لیں گے، اس سے اپنا سلنڈر خریدیں گے، تو یہ پورا نہیں ہو پاتا ہے. اس لیے سرکار سے گزارش ہے کہ یہ جو لوگوں کے بجلی کے بہت زیادہ بل آ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ یہ سمارٹ میٹر لگا رہے ہیں، سمارٹ میٹر لگانے کے لیے سمارٹ سٹی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ غور کیا جائے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو اور غریب مسکین لوگوں کی کو تھوڑا سا مد نظر رکھ کے جو بل نکالے جائے. بالکل، جو ان کی پریشانیاں ان کو دیکھا جائے اور سلجھانے کی طرف توجہ زیادہ دی جائے. جی سر. اس کے علاوہ بیگ صاحب کچھ؟ بس میں نے تو اگر مدعے دیکھے جائیں یہ تو میں نے چاند ہی یہ گناہ مسائل ہیں لیکن میں چاند ہی اٹھائے ہیں. جی. تو یہ بھی شکریہ آپ کا ریڈیو پیر پنجال کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں لوگوں کی آواز کو ہائی لائٹ کر سکوں اور سرکار کے نوٹس میں لا سکوں. اس کے لیے میں اپنی اور اپنی تمام پبلک کی طرف سے آپ کا شکریہ اور آپ کے ریڈیو اسٹیشن اور آپ کے اس جگہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کا. پر ہمارا یہ کنٹریبیوشن تبھی ہو سکتا ہے جب آپ جیسے لوگ جو کہ لوگوں کے ساتھ جڑ کر کے ملتے ہیں اور ان کی آواز کو ہمارے تک لا کر پہنچاتے ہیں، وہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی پاسبل ہو پاتا ہے. تو بہت شکریہ آج کا انٹرویو کے لیے آنے کے لیے، اور امید ہے آگے بھی پھر سے مدعوں میں بات کریں گے ہم اچھے. تو بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ.